السلام علیکم سامعین، آج ہم بس ایک داغ ندامت ناول کا دوسرا اور آخری پارٹ دیکھیں گے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مومل کا سانس رک گیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو، اور اگر تم مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دینا چاہتی تو پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے خیال میں یہ بہتر ہے کہ تم مجھ سے طلاق لے لو۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہے اور شاید تم حق بجانب ہو۔ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا نہیں کر سکا۔ ایسے رشتہ کو قائم رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ میں نے جب تم سے شادی کی تھی تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی مجھے تمہیں طلاق دینا پڑے گی۔ میں اس رشتہ کو قائم رکھنا چاہتا تھا، لیکن تم مجھے معاف نہیں کر سکی۔ تم اپنے دل میں اتنی وسعت پیدا نہیں کر سکی۔ میں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید کر تمہارے نام کر دیا ہے۔ یہ اس کے کاغذات ہیں۔ یہ 12 لاکھ کا چیک ہے۔ 2 لاکھ حق مہر کے ہیں اور 10 لاکھ میں تمہیں اور دے رہا ہوں تاکہ تمہیں کوئی مالی پریشانی نہ ہو۔ اس نے میز پر کچھ کاغذات رکھ دیے۔ جہاں تک زاشی کا تعلق ہے تو اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم اس سے محبت کرو گی اور اس پر پوری توجہ دو گی تو تم اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہو۔ میں اس کا خرچ تمہیں بھجواتا رہوں گا۔ دوسری صورت میں اسے اپنے پاس رکھ لوں گا، اور میرے خیال میں اس کے حق میں یہی بہتر ہے کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ مانوس ہے۔ ویسے بھی اس کی موجودگی میں شاید تمہیں اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے میں کچھ مسئلہ ہو۔ اور اگر میں طلاق نہ لوں تو مومل کو اپنی آواز کسی اندھے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ تب بھی صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بس یہ ہوگا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، لیکن میں پہلے کی طرح یہاں نہیں آؤں گا، اور مجھے اپنے والدین سے یہ بات چھپانی پڑے گی کہ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی۔ بہرحال آخری فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ تم صبح ربیہ کو بلوا لو اور اس کے ساتھ مشورہ کر لو۔ مومل وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ مومل کو اسفند سے نفرت تھی، لیکن پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اسے علیحدگی اختیار کر کے وہ ایک بار پھر آسمان سے زمین پر آ گرے گی۔ اسے اپنی حماقتوں کا احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری صبح اس نے فون کر کے ربیہ کو بلوایا۔ ربیہ جس وقت آئی اس وقت اسفند ناشتہ کر رہا تھا اور وہ زاشی کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ اسفند نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور اسے ناشتہ کی آفر کی، لیکن ربیہ نے انکار کر دیا۔ کیا بات ہے؟ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کیا تم دونوں کے درمیان پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے مومل سے کچھ متفکر ہو کر پوچھا تھا۔ نہیں، اب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ میں اسے طلاق دے رہا ہوں اور دوسری شادی کر رہا ہوں۔ ربیہ کو اس کی بات پر جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ مومل کچھ کہے بغیر ستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اسفند، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں مجھ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، بلکہ میری ہمت کی داد دینی چاہیے کہ میں نے اب تک ایسا کیوں نہیں کیا۔ اسفند، تم زاشی کے بارے میں سوچو۔ میں نے اس کا سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ طلاق اس کے لیے بھی بہتر رہے گی۔ اسفند، کیا تم مومل کو ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دو گے؟ میں اسے ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ رہا۔ میں اسے ایک گھر اور 12 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں۔ اسے اور کچھ چاہیے تو وہ بھی دے دوں گا۔ وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ وہ رہ لے گی۔ وہ اکیلے رہنا پسند ہے اسے۔ اس کے پاس جیسے ربیہ کے ہر سوال کا جواب تھا۔ ایسا مت کرو اسفند، اپنا گھر تباہ مت کرو، ربیہ نے لجاجت سے کہا تھا، اور وہ یکدم جیسے پھٹ پڑا۔ گھر؟ کون سا گھر؟ مجھے بتاؤ ربیہ، کون سا گھر تباہ ہوگا؟ کیا یہ گھر ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ تو صرف رہنے کا ایک ٹھکانہ ہے۔ میرا گھر تو وہ تھا جو میں نے آج سے 4 سال پہلے ایک حماقت کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ اب مجھے اپنا گھر ہی تو واپس حاصل کرنا ہے۔ اسفند، تم… ربیہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اسفند نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری بات سنو ربیہ، آج صرف میری بات سنو۔ تم مومل کی دوست نہیں تھی، صرف معمولی سی جان پہچان تھی، پھر بھی تم نے صرف اس لیے اس کا ساتھ دیا کیونکہ تم اسے بے قصور سمجھتی تھی۔ آج تم انصاف کرو، اور پھر اگر مجھے قصوروار پاؤ تو میرا ساتھ نہ دینا۔ میں نے 2 سال میں یونیورسٹی میں جو عزت، جو نام حاصل کیا تھا، وہ اس نے تھپڑ مار کر ختم کر دیا تھا۔ مجھے تکلیف نہ ہوتی اگر وہ الزام صحیح ہوتا جو اس نے مجھ پر لگایا تھا، لیکن میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر بھی اس نے میری انسلٹ کی، دوسروں کے سامنے مجھے تماشا بنایا۔ جو کام میں نے کیا وہ غلط تھا۔
میں تب بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، میں اپنی اس حرکت کو کبھی صحیح نہیں کہوں گا، مگر وہ صرف جنون میں آ کر کیا تھا میں نے، اور جب میرا غصہ ختم ہوا تو میرا پچھتاوا شروع ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تم دونوں کے کہنے پر اس سے فوراً شادی کر لی تھی۔ تب میں نے تم سے یہی کہا تھا کہ میں نے اپنے بچے کے لیے شادی کی ہے، میں اس کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ سچ نہیں تھا۔ میں نے صرف اپنے بچے کے لیے نہیں بلکہ اس کی زندگی بچانے کے لیے بھی اس سے شادی کی تھی۔ میں نے ایک جرم کیا تھا اور میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری اس غلط حرکت کی وجہ سے اس کی پوری زندگی برباد ہو جائے۔ تب میری منگنی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ نوشین سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کیا یہ آسان کام تھا؟ پھر میرے والدین نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے زندگی میں کبھی پانی کا گلاس بھی اپنے ہاتھ سے نہیں لیا تھا، لیکن اس کے لیے میں 3 جابز کرتا رہا، خود دھکے کھاتا اور خوار ہوتا رہا، لیکن میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ میں نے اسے ہر چیز مہیا کی، چاہے مجھے اس کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑی، صرف اس لیے کیونکہ میں شرمندہ تھا۔ میں اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا، اور اس سب کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ ذلت، ذہنی اذیت، بے سکونی۔ ان 4 سالوں میں اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، کبھی میری شرٹ پر بٹن تک لگانے کی زحمت نہیں کی۔ میں کب گھر آتا تھا، کب جاتا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر وہ معمولی باتوں پر مجھ سے جھگڑتی، زاشی کو مارتی۔ میں بے بسی سے دیکھتا رہا، میں نے کبھی اسے نہیں روکا، لیکن اب میں تھک چکا ہوں، میں بہت سزا کاٹ چکا ہوں، اب ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک ایسی بیوی کی ضرورت ہے جو میرا خیال رکھے، جسے میری پرواہ ہو، جو مجھ سے محبت کرے، جس کے ساتھ میں اپنی پرابلمز شیئر کر سکوں، جو میری کامیابیوں پر خوش ہو، جسے میری ضرورت ہو۔ اور مومل یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں نے نوشین سے زاشی کے بارے میں بات کی ہے، اور وہ اسے ساتھ رکھنے پر تیار ہے، اور میرے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ربیہ کچھ بول نہیں سکی۔ وہ کیا کہتی؟ یہ سب کچھ وہی تھا جس سے وہ وقتاً فوقتاً مومل کو روکتی رہی تھی۔ مجھے تم سے اور تمہارے روپے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے صرف اپنی بیٹی چاہیے، مجھے زاشی چاہیے۔ وہ پتہ نہیں کس وقت بیڈ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا لہجہ ایک بار پھر پہلے کی طرح اکھڑ تھا۔ میں زاشی کو اسی صورت میں تمہیں دے سکتا ہوں جب تم میرے دیے ہوئے گھر میں رہو۔ تم اپنے لیے روپیہ لینا چاہتی ہو یا نہیں، وہ تمہاری مرضی ہے، مگر میں زاشی کو تمہارے ساتھ دھکے کھانے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ میں جسے چاہوں گی اسے رکھوں گی، وہ میری بیٹی ہے۔ آج پہلی بار خیال آیا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس سے پہلے تم نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا؟ اس سے پہلے تو تم ہمیشہ اسے مصیبت کہتی تھی۔ وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔ میں تمہاری بکواس سننا نہیں چاہتی، میں جو چاہوں گی کروں گی۔ مومل، اگر اس طرح ضد کرو گی تو تمہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں تمہاری ہر چیز پر لعنت بھیجتی ہوں، لیکن زاشی میری ہے، میں وہ تمہیں نہیں دوں گی۔ تم اگر اس گھر میں رہو تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ وہ ایک دم چلائی۔ ٹھیک ہے، پھر میں زاشی کو تمہیں نہیں دوں گا۔ میں نہیں چاہتا وہ تمہارے ساتھ دھکے کھائے۔ تم اسے دے کیا سکتی ہو؟ تمہارے پاس کوئی جاب نہیں ہے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی جاب کر بھی لو تو بھی ان 2-4 ہزار سے تم کیا کرو گی؟ گھر اور دوسری چیزوں کے کرائے بھی بھرو گی، خرچ چلاؤ گی، یا زاشی پہ خرچ کرو گی؟ اگلے سال وہ اسکول جانا شروع کر دے گی، اور تمہارے پاس ہے اتنا روپیہ کہ اسے کسی اچھے اسکول میں داخل کروا سکو؟ مان لو میں مومل تم اسے کچھ نہیں دے سکتی، اسے میرے پاس رہنے دو۔ تم جب بھی اسے ملنا چاہو گی میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ مومل یکدم اٹھ کر بیڈ روم میں چلی گئی۔ ربیہ نے اس کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ لیے تھے۔ اسفن، میں مانتی ہوں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ذرا سوچو، طلاق دے کر تم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے؟ ایک طلاق یافتہ لڑکی کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے تم جانتے ہو۔ مجھے بتاؤ وہ کس طرح اکیلی رہے گی؟ تم اسے ایک اور موقع دو۔ نہیں ربیہ، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں اسے 1000 مواقع بھی دے دوں تو بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تم خود دیکھ لو، کیا اسے کوئی پشیمانی یا شرمندگی ہے؟ اور ویسے بھی میں نوشین سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، تم شادی کر لو، لیکن مومل کو طلاق مت دو۔ ربیہ، یہ فیصلہ تم مت کرو، تم اس سے بات کرو۔ اگر وہ اس پر تیار ہو اور یہ بات چھپائے کہ میں نے اسے طلاق نہیں دی تو میں تمہاری بات مان لوں گا، لیکن پہلے تم اس سے بات کرو۔ وہ ربیہ سے یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ ربیہ اندر بیڈ روم میں چلی آئی، اور جو اس کے دل میں آیا اس نے مومل کو کہہ دیا۔ اس وقت اسے مومل پر کچھ اتنا غصہ آ رہا تھا، اس نے اس کی ساری پیش گوئیوں کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ مومل خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، پھر ربیہ نے اس کے سامنے اپنی تجویز رکھ دی تھی،
اور یہ دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی جب وہ بلا تعامل اس کی بات مان گئی۔ میں نے تمہیں 1000 دفعہ سمجھایا تھا کہ اپنی عادتوں کو بدل ڈالو، ماضی کو بھول جاؤ، لیکن تم نے سب کچھ گنوا کر دم لیا۔ میں تمہیں اب بھی کہتی ہوں، اپنا رویہ بدلو، اس پر توجہ دو۔ شادی تو اب اس نے کر ہی لینی ہے، لیکن تم اسے یہ موقع نہ دو کہ وہ تمہیں اور زاشی کو بالکل ہی بھول جائے۔ مومل خاموشی سے اس کی نصیحتیں سنتی رہی۔ اس کے سوا وہ اب کر بھی کیا سکتی تھی؟ اسفند 15 دن بعد دوبارہ آیا تھا اور اس بار اس نے پہلی بار مومل کے رویے میں تبدیلی دیکھی۔ اس رات پہلی بار اس نے ٹیبل پر اس کے لیے کھانا لگایا تھا اور کھانے کے بعد خود ہی اسے چائے تیار کر کے دی۔ اگلی صبح پہلی بار اسے اپنے کپڑے خود پریس نہیں کرنے پڑے، وہ پہلے سے ہی باتھ روم میں لگے ہوئے تھے۔ اسے اس کے رویے میں اتنی معمولی سی تبدیلی بھی بہت اچھی لگی تھی۔ اس دن واپس ملتان جانے سے پہلے وہ نوشین سے ملا تھا اور اس نے اسے اپنے فیصلے کے بارے میں خود ہی سب کچھ بتا دیا۔ وہ اسے کسی دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ نوشین اس کی بات سن کر یکدم بگڑ گئی۔ اسفند، میں دوسری بیوی بن کر نہیں رہنا چاہتی، میں شراکت میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ نوشین، یہ ٹھیک ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، لیکن میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ تم میرے پاس رہو گی، وہ یہیں لاہور میں رہے گی۔ اسفند، میں اس معاملے میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی، اس نے صاف صاف کہہ دیا۔ اسفند اسے قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ صرف اس صورت میں شادی پر تیار تھی جب وہ مومل کو طلاق دے دیتا۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ گھر والوں کی طرف سے بھی اس پر مومل کو طلاق دینے اور نوشین سے شادی کے لیے دباؤ تھا اور وہ جیسے دو راہے پر کھڑا تھا۔ وہ اب مومل کو طلاق دینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس نے اپنے رویے کو بڑی حد تک بدل لیا تھا اور اب وہ بات بے بات اسے الجھتی نہ تھی اور اس کی چھوٹی موٹی تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ اس نے اسفند کے اعتراضات کو بڑی حد تک دور کر دیا تھا۔ انہی دنوں اس نے مومل اور زاشی کو پرانے فلیٹ سے ایک نئے فلیٹ میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس نے زاشی کو ایک مونٹیسری میں داخل کروایا تھا اور وہ مونٹیسری پرانے فلیٹ سے بہت فاصلے پر تھی۔ نیا فلیٹ ایک لگژری فلیٹ تھا۔ نیا فلیٹ نہ صرف مکمل طور پر فرنشڈ تھا بلکہ اس میں کمروں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ نوشین سے اس کی ملاقاتیں ویسے ہی جاری تھیں، لیکن وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ وہ مومل کی موجودگی میں اس سے شادی کرنے کو تیار نہ تھی اور اسفند کے لیے اب مومل کو طلاق دینا مشکل ہو گیا تھا۔ انہی دنوں زاشی کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ مومل نے سوچا کہ شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی ہے، اس لیے اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جب اسفند گھر آیا تھا تب تک وہ اس کی طبیعت خاصی خراب ہو چکی تھی۔ وہ اسے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور وہیں پتہ چلا تھا کہ اسے یرقان ہے اور مرض کافی بگڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر ایڈمٹ کر لیا۔ اسفند اس کی حالت دیکھ کر کافی پریشان تھا اور اسی پریشانی میں وہ نوشین کے ساتھ طے شدہ لنچ بھی بھول گیا۔ نوشین نے اس کے نہ آنے پر جب اسے فون کیا تھا تب وہ کلینک پر تھا۔ اسفند نے اسے زاشی کی حالت میں بتایا تھا، لیکن وہ پھر بھی اصرار کر رہی تھی کہ وہ لنچ کے لیے آئے۔ اس کی ضد پر اسفند کو بے اختیار غصہ آیا۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں نہیں آ سکتا، پھر بھی تم ضد کر رہی ہو۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کو اس حالت میں چھوڑ کر تمہارے ساتھ لنچ کرتا پھروں؟ نوشین اس کے لہجے پر دنگ رہ گئی تھی۔ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہیں اپنے لنچ کی پڑی ہے، یہ احساس نہیں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے؟ اگر وہ تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا پھر بھی تم اسے اسی طرح چھوڑ کر ہوٹل میں لنچ کرنے کے لیے بلواتی؟ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری بیٹی۔ نوشین خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ مائنڈ یور لینگویج، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس قدر پاگل ہو سکتی ہو۔ کیا پاگل پن دکھایا ہے میں نے؟ وہ صرف بیمار ہے، مری تو نہیں ہے جو تم اس طرح سوگ میں بیٹھ گئے ہو۔ نوشین، مجھے دوبارہ فون مت کرنا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسفند نے تلخی سے فون پر رکھ دیا۔ نوشین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ننھی سی بچی کے لیے اس طرح اس کی بے عزتی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اسفند بھی اس کی باتوں پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ نوشین اس سے اس طرح بات کرے گی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ زاشی کی خیریت دریافت کرے گی اور شاید اسے دیکھنے آ جائے، لیکن اس نے رسمی طور پر بھی اس کا حال پوچھنے کی زحمت نہیں کی اور اس بات نے اسفند کے دل میں ایک گرہ سی لگا دی۔ وہ ایک بار پھر اس سے شادی کے فیصلے پر سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ مومل کا وجود زاشی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ وہ جیسی بھی تھی بہرحال اس کی ماں تھی، اور جو احساسات وہ زاشی کے لیے دل میں رکھتی تھی وہ کوئی دوسری عورت نہیں رکھ سکتی تھی۔ 2 دن زاشی ہسپتال میں ایڈمٹ رہی تھی، پھر ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ وہ دونوں دن
لاہور میں ہی رہا تھا۔ اس بیماری نے ایک بار پھر اسے زاشی سے بہت قریب کر دیا تھا۔ وہ اس کے لیے سب کچھ تھی، بیٹی، دوست، ساتھی، سب کچھ۔ شروع میں وہ صرف اپنی غلطی کی تلافی کے طور پر اسے زیادہ توجہ دیتا تھا، لیکن بعد میں اس نے نامحسوس طور پر اسے اپنا گرویدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں وہ دوستوں سے کم ملتا تھا، ماں باپ سے وہ کٹ چکا تھا۔ مومل اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، صرف زاشی تھی جو اسے دیکھ کر مسکرا دیتی، اس کی انگلی پکڑ کر کھیلتی، اس کے چہرے کو چھوتی، اس کی باتوں کے جواب میں منہ سے آوازیں نکالتی۔ اسفند کو یوں لگتا پوری دنیا میں اگر کسی کو اس کی پرواہ ہے تو وہ زاشی ہے۔ بعد میں ماں باپ سے میل جول اور نوشین سے ہونے والی ملاقاتوں نے بھی اس محبت کو کم نہیں کیا تھا۔ اسفند نے دوبارہ نوشین سے خود رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بہت دن تک اس کے فون کا انتظار کرتی رہی اور پھر تنگ آ کر اس نے خود ہی سے کال کیا تھا، لیکن اسفند کا غصہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اسے بہت کچھ کہا تھا اور پھر آخر میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں ایک ایسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا جو میری بیٹی کو پسند نہیں کرتی۔ تم میری طرف سے آزاد ہو، جہاں دل چاہے شادی کر لو۔ بہت سے فیصلے کرنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جب انسان وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو سب کچھ جیسے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بار پہلے اس نے نوشین کو مومل کی خاطر چھوڑا تھا، دوسری بار اس نے اسے زاشی کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ اس شام وہ دونوں ربیہ کو چھوڑنے ایئرپورٹ گئے تھے۔ وہ انگلینڈ چلی گئی تھی اور ایئرپورٹ پر اسے سی آف کرتے وقت مومل کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ فاطمہ سے پہلے ہی اس کا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا اور اب ربیہ بھی چلی گئی تھی اور اس سے بھی جلد ملاقات کا کوئی امکان نہیں تھا۔ واپسی پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسفند اس کی خاموشی کو محسوس کر رہا تھا۔ زاشی اس کی گود میں بیٹھی مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ پاپا، پتہ ہے ربیہ آنٹی نے کہا ہے کہ وہ میرے لیے انگلینڈ سے بہت سی چاکلیٹس لائیں گی، اور ریبنز بھی، اور فراکس بھی، اور انہوں نے پرومس کیا ہے کہ وہ میرے لیے ایک بڑا سا پلین لے کر آئیں گی، آپ والے سے بھی بڑھا۔ وہ اسفند سے ربیہ کے وعدے ڈسکس کر رہی تھی۔ مومل خاموشی سے کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی۔ اسے آج ربیہ اور فاطمہ کی ایک ایک بات، ایک ایک احسان یاد آ رہا تھا، اور ہر یاد اسے ملول کر رہی تھی۔ اسفند اس کی کیفیات سے بے خبر نہیں تھا۔ زاشی کو گھر جاتے ہی ہوم ورک کا خیال آ گیا۔ ماما، آپ مجھے ہوم ورک کروائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مومل کچھ کہتی، اسفند بول اٹھا، بیٹا آج ہم آپ کو ہوم ورک کروا دیتے ہیں، آپ اپنی ماما کو سونے دیں۔ وہ خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں چلی آئی، لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ وہ تقریباً ساری رات روتی رہی تھی۔ دوسرے دن وہ صبح 5 بجے اٹھی تھی کیونکہ اسفند کو جلدی جانا تھا۔ وہ اس وقت ناشتہ تیار کر رہی تھی جب وہ کچن میں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رات کو سوئی نہیں ہے۔ ربیہ کے جانے کا بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی جب اسفند نے اسے مخاطب کیا تھا۔ مومل خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ مومل، وہ ہمیشہ تو تمہارے پاس نہیں رہ سکتی تھی، ایک نہ ایک دن تو اسے واپس جانا ہی تھا، لیکن وہ دوبارہ بھی تو آئے گی، اور اگر تم چاہو تو آئندہ چھٹیوں میں اس کے پاس انگلینڈ چلی جانا۔ وہ بڑے نرم لہجے میں اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کر رہی تھی۔ اس کی بات پر یکدم ڈائننگ ٹیبل پر بازو لگا کر رونے لگی۔ چند لمحوں بعد اسے اپنے بالوں پر اس کے لمس کا احساس ہوا تھا، اور عجب بات یہ تھی کہ مومل کو یہ لمس برا نہیں لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ وہ خود بھی بے حد عجیب سے جذبات سے دوچار ہو رہا تھا۔ پھر مومل نے یکدم سر اٹھایا، دونوں کی نظریں ملیں اور مومل تیزی سے اٹھ کر کچن سے نکل گئی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر وہ بھی فلیٹ سے چلا گیا۔ وہ ایک جذباتی لمحہ تھا جو دونوں کے درمیان کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر گزر گیا تھا۔ مومل کو بعد میں خود پر بے تحاشا غصہ آیا تھا کہ وہ اتنی کمزور کیسے پڑ گئی کہ اس کے سامنے رونے لگی۔ اسے خود پر بہت افسوس ہوا تھا۔ اس کی لاہور آمد و رفت میں ایک تسلسل آ گیا تھا۔ وہ تقریباً ہر ویکینڈ پر گھر ضرور آیا کرتا تھا۔ اس دن وہ زاشی کو آئس کریم کھلانے کے لیے باہر لے کر گیا ہوا تھا۔ مومل رات کا کھانا تیار کر رہی تھی جب ڈور بیل بجی۔ مومل نے دروازہ کھولا تو ایک عورت کا اجنبی چہرہ اس کے سامنے تھا۔ تم مومل ہو؟ بہت عجیب سے لہجے میں اس عورت نے کہا تھا۔ وہ اس عورت کی زبان سے اپنا نام سن کر قدرے حیران ہوئی۔ کالی ساڑی میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے وہ عورت ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود بے حد خوبصورت تھی۔ ہاں، میں مومل ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں اسفند کی مدر ہوں، اس عورت نے بڑی رعونت کے ساتھ کہا تھا۔ آپ اندر آ جائیں۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ تم نہ بھی کہتی تب بھی میں اندر آ جاتی، یہ میرے بیٹے کا گھر ہے، وہ رغبت سے کہتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔
مومل نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ آپ بیٹھیں، میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، تم سے کچھ باتیں کرنے آئی ہوں۔ اسفند سے علیحدگی کے بدلے میں کیا لوگی؟ بولو کیا لوگی؟ جو مانگو گی میں تمہیں دوں گی، صرف اس کا پیچھا چھوڑ دو، تم اس کے قابل نہیں ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ تم سے پیچھا چھڑائے تم اسے چھوڑ دو، وہ اس کے بدلے میں جو چاہتی ہو لے لو۔ مومل نے سکون سے ان کی بات سنی۔ آپ اسفند کی ماں ہیں، میں اس رشتے سے آپ کی عزت کرتی ہوں، مگر آپ ایسی باتیں نہ کریں جن سے میرے دل میں آپ کے لیے عزت ختم ہو جائے۔ امبرین حسن اس کی بات پر بھڑک اٹھی۔ مجھے تم جیسی عورتوں سے عزت نہیں چاہیے، میں نے تمہیں ایک بہت مناسب آفر کی ہے، تم مجھے اس کا جواب دو۔ اگر میں آپ کو ایک بلینک چیک دوں اور آپ کو اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہوں تو آپ کیا یہ آفر قبول کریں گی؟ اس کی بات پر امبرین حسن آگ بگولا ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، فلیٹ کے ادھ کھلے دروازے کو کھول کر اسفند اندر داخل ہوا۔ وہ زاشی کی انگلی تھامے ہوئے تھا۔ اپنی ماں پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے ہکا بکا رہ گیا۔ امبرین حسن نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مومل سے کہا، اپنا مقابلہ مجھ سے مت کرو، میں تمہاری طرح بد کردار آوارہ اور مردوں پر ڈورے ڈالنے والی نہیں ہوں۔ مومل کا چہرہ ان کی بات پر سرخ ہو گیا۔ ممی آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، اسفند ایک دم آگے بڑھ آیا تھا۔ کچھ غلط تو نہیں کہا میں تو اس کو اس کا غلیظ چہرہ دکھا رہی ہوں۔ ممی کافی ہو گیا، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ کیا آپ جانتی ہیں آپ جس کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں وہ میری بیوی اور میری بیٹی کی ماں ہے؟ اسفند نے تلخ لہجے میں ماں سے کہا تھا۔ تمہاری بیٹی؟ کون سی بیٹی؟ یہ؟ امبرین حسن نے حقارت بھرے لہجے میں زاشی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ثبوت ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ ممی آپ بس یہاں سے چلی جائیں، میں آپ کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ یہ میری شوہر کی کمائی کا فلیٹ ہے، تمہاری کمائی کا نہیں۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے باپ کا روپیہ ایسی عورتوں پر لٹوا رہے ہو۔ یہ اس قدر ستی ساوتری ہوتی تو اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی، یہاں نہ ہوتی۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری بچی ہے اور تم فوراً اس پر جان چھڑکنے لگے۔ کیا دنیا میں تم سے بڑا احمق کوئی اور ہے؟ ایسی عورتوں کے ہزاروں چاہنے والے ہوتے ہیں، تمہارے جیسوں کی انہیں تب ضرورت پڑتی ہے جب انہیں اپنی اولاد کو نام دینا ہوتا ہے۔ تم نے اسے اپنی اولاد مان لیا، لیکن ہم لوگ نہیں مانیں گے۔ تمہاری اولاد وہی ہوگی جس کی ماں کوئی خاندانی عورت ہوگی، گھر سے بھاگی ہوئی اس جیسی لڑکی نہیں۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ جسے تم اپنی بیٹی کہہ رہے ہو اسے ہمارا خاندان کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تم کسی باعزت خاندان میں اس کی شادی نہیں کر سکو گے۔ وہ اسے یہ کہہ کر ایک جھٹکے سے فلیٹ کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ مومل سرخ چہرے کے ساتھ ہونٹ کاٹتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسفند مرد تھا، مرد کے دل میں بدگمانی ہمیشہ بجلی کی طرح آتی ہے۔ جب تک اس کی ماں وہاں تھی وہ مومل کا دفاع کر رہا تھا، لیکن ان کے جاتے ہی وہ مومل سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ ممی جو کچھ کہہ رہی تھی وہ ناممکن تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے زاشی میری نہیں واقعی کسی اور کی بچی ہو اور مومل نے مجھے اندھیرے میں رکھا ہو۔ اس کا ذہن ایک دم شبہات سے بھر گیا تھا۔ زاشی اس کے پاس آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹنے لگی۔ میرے پاس مت آؤ، اندر جا کر سو جاؤ، اس نے اسے دور دھکیل دیا۔ زاشی تو باپ کے رویے پر حیران تھی، مگر مومل جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ اس نے پہلی بار اسفند کو زاشی کو اس طرح جھڑکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسفند اچانک کرسی کھینچ کر اس کے مقابل آن بیٹھا۔ مومل تم اپنی بیٹی کی قسم کھا کر کہو کہ وہ واقعی میری اولاد ہے۔ بجلی گرتی تو شاید مومل کو اتنا شوق نہ لگتا جتنا اس کے اس جملے سے لگا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ نہیں بول پائی اور اس کی اس خاموشی نے اسفند کے اضطراب میں اضافہ کر دیا تھا۔ تم مجھے بتاؤ کیا زاشی میری اولاد ہے؟ یہ سوال تم خود سے کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ کس کی اولاد ہے یہ تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا، اس نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ مومل میں تمہارے بارے میں سب کچھ نہیں جانتا۔ جب میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا تو تم اپنے گھر گئی تھی، لیکن انہوں نے تمہیں نہیں رکھا۔ تمہارے بقول تم ربیہ اور فاطمہ کے ساتھ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتا یہ بات سچی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے تم کسی اور۔ وہ اپنے شبہات کو زبان دے رہا تھا، مومل نے اسے روک دیا۔ اتنا کافی ہے۔ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ زاشی تمہاری بیٹی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں اسے لے کر کل یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن تم اپنی گندی زبان بند رکھو۔ زاشی حیرت اور خوف کے عالم ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جھگڑے کی نوعیت تو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کے ماں باپ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ مومل نے زاشی کو گود میں اٹھا لیا۔ آؤ زاشی تمہیں سلا دوں، اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے اس نے کہا۔ نہیں ماما، میں تو پاپا کے ساتھ سوؤں گی، زاشی نے ضد کی تھی۔ یہ تمہارے پاپا نہیں ہیں، تمہارے پاپا مر چکے ہیں۔
وہ تلخ لہجے میں کہہ کر اسے بیڈ روم میں لے آئی۔ اسے کاٹ میں لٹانے کے بعد اس نے اپنا ایک بیگ نکالا اور اس میں اپنے کچھ کپڑے رکھ لیے۔ پھر ایک اور بیگ نکال کر وہ بیڈ روم سے نکل آئی۔ اسفند ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دوسرے بیڈ روم میں آئی اور زاشی کے کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ واپس اپنے بیڈ روم میں آ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ ربیہ اور فاطمہ تو اب یہاں تھی نہیں اور ان دونوں کے علاوہ وہ کسی اور سے مدد کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ اسی ادھیڑ بن میں پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے میں آہٹ ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زیرو پاور کے بلب کی روشنی میں اس نے اسفند کو زاشی کے کاٹ پر جھکا ہوا دیکھا تھا۔ بیڈ کی طرف اس کی پشت تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا۔ وہ دبے قدموں سے کاٹ کی طرف آئی۔ اس کا چہرہ تو وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کی بھیگی ہوئی آواز اس کے کانوں میں اترتی گئی تھی۔ تمہارا باپ دنیا کا غلیظ ترین آدمی ہے۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ تم اس کے گھر میں پیدا ہوتی۔ پھر بھی میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں اس کے گناہوں کی سزا نہ دے۔ وہ زاشی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا۔ مومل بنا آہٹ واپس پلٹ گئی۔ اسے اس طرح دیکھ کر اسے عجیب سا سکون ملا تھا۔ باقی رات وہ اطمینان سے سوئی تھی۔ اسفند شاید ساری رات سو نہیں پایا تھا، اس لیے صبح جب وہ اٹھ کر کچن میں آئی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ مجھے چائے بنا دو۔ وہ وہیں ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مومل نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر چائے کا ایک کپ تیار کر کے سامنے رکھ دیا۔ کل رات جو کچھ ہوا میں اس کے لیے تم سے ایکسکیوز کرتا ہوں۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ مومل سد نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا تمہیں یقین آ گیا ہے کہ زاشی تمہاری بیٹی ہے؟ مومل، میں اپنے الفاظ کے لیے ایکسکیوز کر چکا ہوں۔ اب دوبارہ یہ بات مت کہنا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں میرے ساتھ ملتان چلو۔ میں تم دونوں کو اب اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ مومل بے تاثر چہرے سے اسے دیکھتی رہی، پھر کچن سے باہر آ گئی۔ ایک ہفتہ بعد وہ ملتان شفٹ ہو گئی تھی۔ پہلی رات وہ زاشی کے ساتھ سوئی تھی، مگر اگلی صبح اسفند نے اس سے کہا، تم زاشی کا بیڈ روم الگ سیٹ کر دو اور تم خود میرے کمرے میں سویا کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ ملازم تمہیں الگ کمرے میں رہتے ہوئے دیکھ کر میرے یا تمہارے متعلق کوئی بات کریں۔ تم الگ بیڈ روم میں اگر ہوگی تو یہ بات ان سے چھپی نہیں رہے گی۔ وہ جو چاہے سوچیں اور جو چاہے کہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مومل نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تمہیں مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسفند نے کچھ عجیب سے لہجے میں اسے کہا۔ وہ اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ میں تم سے خوف زدہ نہیں ہوں، اپنے ذہن سے جو خوش فہمی نکال دو، اس نے تلخ لہجے میں اس سے کہا۔ اسفند خاموش ہو گیا۔ اس کی بات مومل کو ایک چیلنج کی طرح لگی تھی۔ وہ اگلے دن اس کے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ پہلے کچھ دن وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ اسے واقعی اسفند سے خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا خوف ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسفند ویسے بھی رات کو دیر سے گھر آتا اور آتے ہی اسٹڈی میں فائلز دیکھنے بیٹھ جاتا۔ رات کے 2 بجے وہ کمرے میں آتا اور اس قدر تھکا ہوا ہوتا کہ چند منٹوں میں ہی سو جاتا تھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چند ہفتے وہاں رہی تھی اور بیزار ہو گئی تھی۔ لاہور میں گھر کے کاموں میں اس کا وقت گزر جاتا تھا، لیکن یہاں پر ملازم ہونے کی وجہ سے اسے سارا دن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا پڑتا تھا۔ وہ بے مقصد سارا دن گھر میں پھرتی رہتی اور چند دنوں میں ہی اس پر ایک بار پھر ڈپریشن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اسے سارا دن گھر میں رہنا مشکل لگنے لگا تھا اور اس رات اس نے اسفند سے بات کر ہی لی تھی۔ کس لیے؟ وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں روپے کی تو کمی نہیں ہے۔ جاب صرف روپے کے لیے نہیں کی جاتی۔ میں خود کو مصروف رکھنا چاہتی ہوں، اس نے تنک کر کہا۔ مصروف رہنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ تم کلب جوائن کر لو، یہ جو اتنے فنکشنز کے کارڈز آتے ہیں وہاں جایا کرو۔ نہیں، مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں بس جاب کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ میں تمہارے ساتھ بحث کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں تمہیں جاب کرنے نہیں دوں گا۔ وہ سونے کے لیے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ میں تم سے اجازت نہیں مانگ رہی ہوں، صرف تمہیں اطلاع دے رہی ہوں۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے کافی ناز نخرے برداشت کر چکا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا۔ تم سے شادی کر کے میں پہلے ہی بہت سے مسائل سے دوچار ہوں۔ تم میرے لیے مزید مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں، لیکن اس شہر میں تم میری مرضی کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ تم جابز ڈھونڈتی رہو گی اور میں تمہیں وہاں سے نکلواتا رہوں گا۔ اس لیے بہتر ہے تم آرام سے گھر پر رہو۔ مومل نے ایک شاک کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ اسفند کے لہجے سے اسے اپنی تذلیل کا احساس ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ اس سے جاب کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے دن اسی طرح گزرنے لگے تھے، لیکن اب وہ پہلے کی طرح گھر پر نہیں رہتی تھی۔ اس نے اپنے لیے بہت سی سرگرمیاں تلاش کر لی تھیں۔ اسفر اور اس کے درمیان تعلقات کی نوعیت اب بھی وہی تھی۔ وہ اب بھی اسے معاف کرنے پر تیار نہیں تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ زاشی اب 9 سال کی ہو چکی تھی۔ اسفر نے اسے لاہور میں ایک ہاسٹل میں
داخل کروایا ہوا تھا، کیونکہ مختلف شہروں میں پوسٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ بار بار اس کا اسکول تبدیل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسفند پہلے سے بہت بدل گیا تھا۔ مومل اور گھر کے معاملے میں وہ کافی لاپرواہ صد مہر ہو گیا تھا۔ مومل کے ساتھ اس کے رویے میں وہ پہلے جیسی نرمی نہیں رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح خاموشی سے اس کی باتیں نہیں سنتا تھا، بلکہ اسے جھڑک دیتا تھا۔ فیصل آباد میں اس کی پوسٹنگ کو 1 سال ہونے والا تھا جب اچانک اسے اسفند بہت بدلا ہوا لگنے لگا تھا۔ وہ ایک دم بہت پرسکون اور مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ مومل نے شروع میں اس تبدیلی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ ایک عورت تھی جو پچھلے 10 سال سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ان تبدیلیوں کی وجہ کوئی عورت ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ اسفند کے معمولات میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ پہلے جب وہ کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا تو ہمیشہ اسے پہلے سے مطلع کر دیتا تھا، لیکن اب وہ مومل کو مطلع نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک رات وہ گھر سے غائب تھا جب اچانک اس کے لیے آفس سے کال آ گئی تھی۔ پولیس نے کہیں ریڈ کیا تھا اور کسی اشتہاری ملزم کو پکڑ لیا تھا، اور اب ایس پی صاحب کو بلایا جا رہا تھا۔ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ آپریٹر نے کال مومل سے ملا دی تھی اور اس نے اسفند کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پھر وہ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ پیٹرولنگ پہ ہوں، ہم پتہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہ گھر آ جائیں تو انہیں فوراً کمشنر آفس بھجوا دیں، بولنے والے نے اس سے کہا تھا۔ مومل نے فون بند کر دیا۔ پھر وقفے وقفے سے فون آتے رہے، لیکن اسفند کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ صبح 4 بجے کے قریب آیا تھا۔ مومل نے اسے پیغام پہنچا دیا۔ وہ فوراً واپس چلا گیا۔ جب دوپہر کو وہ واپس آیا تھا تو اس نے ایک فون نمبر ڈائری پر لکھ کر اس سے کہا تھا، اگر کبھی میرے لیے کوئی میسج آئے اور میں موبائل پر ریسیو نہ کروں تو اس فون نمبر پر مجھے انفارم کر دو۔ مومل کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے پوچھے کہ وہ پچھلی رات کہاں تھا۔ یہ تو اسے کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ کسی سرکاری کام پر نہیں تھا۔ کچھ ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک رات وہ اسی طرح گھر نہیں آیا اور ڈپٹی کمشنر کے گھر سے اس کے لیے کال آئی تھی۔ کچھ لوگوں نے ڈی سی ہاؤس پر فائرنگ کی تھی۔ مومل نے موبائل پر اسے رنگ کیا، لیکن شاید موبائل آف تھا۔ پھر اسے اس نمبر کا خیال آیا تھا اور اس نے اس نمبر پر رنگ کیا۔ کچھ دیر تک بیل ہوتی رہی، پھر کسی عورت نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ اس کی آواز میں غنودگی نمایاں تھی، جیسے وہ ابھی نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ مومل کو چند لمحوں کے لیے یوں لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہے۔ اس کے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اسفند حسن سے بات کروائیں، اور اس عورت کی آواز سے یکدم غنودگی کے آثار غائب ہو گئے۔ یہ اسفند حسن کا گھر نہیں ہے، آپ نے غلط نمبر پر رنگ کیا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ اسفند حسن کا گھر نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی یہی ہے۔ آپ اسے بتا دیں کہ ڈی سی ہاؤس سے اسے کال کیا گیا ہے، مومل نے اس عورت سے کہا۔ اس بار کچھ توقف کے بعد اس نے ریسیور پر اسفند کی آواز سنی۔ اس نے اپنے اندر جوار بھاٹا سا اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے پیغام دے کر فون بند کر دیا۔ مومل دوبارہ سو نہیں پائی۔ وہ صبح 9 بجے گھر آیا تھا اور اسے دیکھ کر مومل کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ عورت کون تھی؟ جو بھی تھی، بہرحال یہ اطمینان رکھو وہ میری بیوی نہیں تھی۔ مومل کو اس کے جواب پر اور غصہ آیا تھا۔ اگر وہ تمہاری بیوی نہیں ہے تو پھر تم وہاں کس؟ اسفند نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ میں تم سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ تمہیں میری زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تمہیں خود پر شرم آنی چاہیے۔ تم آج سے 10 سال پہلے بھی جانور تھے، آج بھی جانور۔ تم اپنا منہ بند رکھو۔ اسفند نے سرخ چہرے کے ساتھ اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، تمہیں اسفند حسن کوڑے لگنے چاہیے، پھانسی دے دینی چاہیے تمہیں۔ پچھلے 10 سال سے پھانسی ہی تو دی جا رہی ہے مجھے۔ تلخ لہجے میں اس کی بات کا جواب دے کر اس نے اپنی جیکٹ اتار کر بیڈ پہ اچھال دی۔ تم ایک بیٹی کے باپ ہو، تمہیں اپنا نہیں تو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ میں تمہارے اور زاشی کے لیے اور قربانیاں نہیں دے سکتا۔ میں تنگ آ گیا ہوں تم دونوں کی پرواہ کر کر کے۔ میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے۔ یہ زندگی نہیں، عذاب ہے۔ وہ اس کی بات پر بلند آواز سے چلایا تھا۔ اس عذاب کا انتخاب تم نے خود کیا تھا۔ ہاں، خود کیا تھا، لیکن 10 سال کسی غلطی کی تلافی کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں اب اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں۔ اس زندگی پر میرا بھی حق ہے۔ میں اپنی پوری زندگی کو ایک ایکسکیوز بنا کر گزارنا نہیں چاہتا۔ وہ واش روم میں چلا گیا۔ مومل ساکت کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ سائرہ سے اسفند کی ملاقات چیمبر آف کامرس میں ہوئی تھی۔ وہ وہاں ریسیپشنسٹ تھی، اور اس میں کوئی ایسی بات تھی جو مردوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتی تھی۔ اسفند کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ 2-4 بار اسے چیمبر آف کامرس میں جانا پڑا، اور سائرہ کی پرسنالٹی اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا سائرہ اچھی عورت نہیں ہے، اور اسفند واحد آدمی نہیں تھا جس پر وہ اپنے التفات کا اظہار کرتی تھی، مگر اسفند کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے اسے میل جول بڑھاتا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ بات کافی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ سائرہ کے گھر پر راتیں گزارنے لگا تھا۔
وہ ایک پوش علاقے میں ایک چھوٹے سے بنگلہ میں رہتی تھی، اور ایک ریسیپشنسٹ اس علاقے میں رہائش کس طرح افورڈ کر رہی تھی یہ تقریباً سبھی جانتے تھے۔ لیکن پھر بھی اس کے پاس آنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی تھی۔ اسفند اس کا نیا شکار تھا، بس فرق یہ تھا کہ یہ شکار سب کچھ جانتے بوجھتے اس کے جال میں پھنسا تھا۔ مومل ایک بار پھر دوراہے پر کھڑی تھی۔ ماضی ایک بار پھر اپنی بھیانک صورت میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، وہ 10 سال کے بعد فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے ایک بار پھر اپنی فیملی کے پاس جانا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے۔ 10 سال پہلے میں کمزور تھی، بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب کر سکتی ہوں۔ اس دن وہ زاشی کو لاہور ہاسٹل چھوڑنے گئی تھی، اور اسی دن وہ وہاں سے واپس فیصل آباد آنے کی بجائے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اسے یاد تھا 10 سال پہلے بھی وہ ایک بار اسی طرح اس گھر میں گئی تھی، تب اس کی زندگی اور عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ 10 سال بعد آج پھر وہ اسی دہلیز پر کھڑی تھی جب اس گھر نے اسے پناہ نہیں دی تھی، اور آج لرزتے ہاتھ سے اس نے کال بیل بجائی تھی۔ اندر قدموں کی آہٹ ابھری تھی، پھر کسی نے دروازہ کھول دیا۔ اسے کچھ بھی پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی، دروازے کھولنے والے کا بھی یہی حال تھا۔ چند لمحوں تک ایک عجیب سی خاموشی دونوں کے بیچ حائل رہی تھی۔ مومل تم کہاں چلی گئی تھی؟ سہیل بھائی جیسے اپنے حواس میں واپس آ گئے تھے۔ آنسوؤں نے اس کے چہرے کو بھگونا شروع کر دیا۔ آپ نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ آپ نے مجھ سے جان کیوں چھڑا لی؟ میں کیا اتنا بوجھ ہو گئی تھی آپ پر؟ وہ جیسے چلا اٹھی تھی۔ تمہیں اگر اپنی پسند سے شادی کرنا تھی تو تم ہم سے بات کر سکتی تھی۔ کون سی خواہش تھی مومی جو ہم نے تمہاری پوری نہیں کی تھی؟ پھر کیوں اس طرح ہماری عزت مٹی میں ملا کر چلی گئی؟ انہوں نے اس پر دروازہ بند کیا تھا، نہ اسے باہر نکالا تھا۔ وہ اسے شکوہ کر رہے تھے۔ میں کہ ایسی تھی کہ اپنی مرضی سے شادی کے لیے گھر سے بھاگ جاتی؟ مجھے تو کسی اور لڑکی کی غلط فہمی میں اغوا کر لیا گیا تھا، اور جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں گھر آئی تھی مگر بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ مومل میں سچ بتانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے 10 سال پہلے فاطمہ کا گھڑا ہوا جھوٹ بھائی کے سامنے دہرا دیا۔ پھر میں اپنی دوست فاطمہ کے پاس چلی گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد اس نے اپنی جان پہچان کے لوگوں میں میری شادی کروا دی۔ سہیل بھائی جیسے حیرت زدہ تھے۔ تم یہاں آئی تھی؟ مگر کب؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا، انہوں نے حیرانی سے کہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی۔ چند لمحے اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ ان کی آواز میں شکست خوردگی تھی۔ برستی آنکھوں کے ساتھ وہ اندر آ گئی تھی۔ باقی کے مرحلے سے بھی آسان ثابت ہوئے تھے۔ گھر میں کافی دیر جھگڑا ہوتا رہا تھا، بھابھی اور بھائی کے درمیان، اور پھر ایک یکدم ہی سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ جب بھابھیوں کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر کیا کرتا ہے، چند لمحوں میں ان کے رویے بدل گئے تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی تھی جو مومل نے فراخ دلی سے دے دی تھی۔ اسے کبھی بھی بھائیوں یا بھابھیوں سے شکوہ نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس نے کبھی انہیں اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھا تھا۔ اسے اسفند کے علاوہ اور کوئی مجرم نظر نہیں آتا تھا۔ پھر وہ ماضی کنگھالنے کیسے بیٹھ جاتی؟ اس کے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی کہ اس کے بھائیوں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ نہ صرف معاف کر دیا تھا بلکہ اس کی گھڑی ہوئی کہانی سن کر وہ شرمسار ہوئے تھے، اور ایک بار پھر اس کے لیے اس گھر کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ 10 سال میں پہلی دفعہ وہ اتنا ہنسی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ ساری دنیا کو بتا دے کہ وہ ایک بار پھر سے دنیا میں واپس آ گئی ہے۔ اس کی جلا وطنی کا حکم واپس لے لیا گیا تھا۔ وہ رات کی فلائٹ سے واپس فیصل آباد آ گئی تھی۔ اس نے اسفند کو اپنے بھائیوں سے ہونے والی اس ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مومل کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ 10 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئی ہو۔ اس کے سینے پر جو بوجھ تھا وہ ہٹ چکا تھا۔ پہلی دفعہ اسے اپنا وجود اسفند کے مقابلے میں بے دست و پا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی خوشی اور مسرت کا احساس اس کے اندر جاگزی ہوا تھا۔ اسفند کو اس کے اندر آنے والی تبدیلی کا احساس نہیں ہوا تھا، ورنہ شاید وہ کچھ چونکتا ضرور۔ اس دن ملازم نے مومل کو کسی عورت کے آنے کی اطلاع دی تھی، اور اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس سے کافی لوگ ملنے آتے رہتے تھے، کچھ اسفند سے کوئی کام کروانے کے لیے اور کچھ مختلف فنکشنز کے دعوت نامے لے کر۔ اس نے اس عورت کو بھی ایسا ہی کوئی ملاقاتی سمجھا تھا۔ ملازم کو اس نے اس عورت کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے لیے کہا اور خود بالوں میں برش کرنے لگی۔ چند منٹوں بعد وہ ڈرائنگ روم میں چلی آئی، اور ڈرائنگ روم میں اس نے جس چہرے کو دیکھا تھا اس نے صحیح معنوں میں اس کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ وہ ربیہ تھی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی، اور پھر جو اس نے رونا شروع کیا تو اسے چپ کرواتے کرواتے ربیہ بھی رونے لگی۔ اچھی طرح آنسو بہا لینے کے بعد وہ اسے اوپر اپنے بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ اسے اپنے بیڈ روم میں بٹھانے کے بعد وہ نیچے ملازم کو چائے کے بارے میں ہدایات دینے آئی تھی۔ جب وہ واپس گئی تو ربیہ اسفند کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی راشی اور اسفند کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے پوچھا، راشی ہے نا یہ؟ دیکھو میں نے پہچان لیا، پہلے سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ مومل اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائی۔
لاہور میں پڑھتی ہے، بورڈنگ میں ہے۔ وہ ربیہ کے پاس بیٹھ کے، اور باقی بچے کہاں ہیں؟ مومل نے حیرانگی سے ربیہ کا چہرہ دیکھا۔ ربیہ، کیا اس کی گنجائش تھی؟ ربیہ جیسے شوق کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مومل، کیا تم اب بھی؟ تم کیا چیز ہو مومل؟ بس ربیہ، یہ سب چھوڑو، تم بتاؤ پاکستان کب آئی ہو؟ مومل نے بات کا موضوع بدل دیا۔ ربیہ چند لمحے خاموش ہی رہی، پھر ایک طویل سانس لے کر بولی، 2 سال ہوئے ہیں پاکستان میں شفٹ ہوئے، اب واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مومل تعصب سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ 2 سال ہو گئے ہیں تمہیں پاکستان آئے ہوئے، اور تم نے ایک بار بھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی، اور میں 6 سال سے ہر ماہ تمہیں خط لکھتی رہی ہوں۔ 1-2 سال خط کا جواب دینے کے بعد تم نے اس تکلف کی بھی زحمت نہیں کی، اور اب یہاں آنے کے بعد بھی تمہیں میری یاد نہیں آئی۔ مومل کو صحیح معنوں میں دکھ ہوا تھا۔ بس یار، کیا بتاؤں میں کس قدر مصروف ہو گئی تھی، تمہیں پتہ ہی ہے، شادی اور اس کے بعد کی ذمہ داریاں، پھر میں خود بھی جاب کرتی ہوں تو فرصت اور بھی کم ملتی ہے۔ لیکن دیکھو، اب جب فرصت ملی ہے تو سب سے پہلے تمہارے پاس ہی آئی ہوں۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 3 بیٹیاں ہیں، 2 کا تو تمہیں پتہ ہی ہے جڑواں ہیں، اور ایک اور ہے۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ مومل نے ملازم کے آنے پر چائے بناتے ہوئے پوچھا۔ جاب کر رہی ہوں ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں۔ تم اپنے بچوں کو ساتھ کیوں نہیں لائی؟ میں انہیں دیکھ ہی لیتی۔ بس یار، ابھی وہ تینوں چھوٹی ہیں، اتنے لمبے سفر میں کیسے سنبھالتی؟ مومل سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے ربیہ نے کہا۔ تم اپنے شوہر کو ساتھ لے آتی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ انہیں کہاں سے لاتی؟ وہ تو انگلینڈ میں ہی ہیں، وہ ابھی کچھ سال وہیں رہیں گے۔ میں تو اس لیے پاکستان آ گئی ہوں تاکہ بچے یہاں سیٹ ہو جائیں، وہاں بڑے ہوں گے تو بعد میں یہاں ایڈجسٹ ہونے میں انہیں مشکل ہوگی۔ مومل نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ فاطمہ سے کوئی رابطہ ہے؟ مومل نے اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ بھی پاکستان آ چکی ہے۔ اس کے فادر ان لا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کے شوہر کو کاروبار سنبھالنا تھا، اس لیے انہیں بھی واپس آنا پڑا۔ کراچی ہوتی ہے وہ، ربیہ نے تفصیل سے اسے بتا دیا۔ اور اس نے بھی مجھے سے ملنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں مجھ سے ملنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ مومل کی زبان پر ایک بار پھر شکوایا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ جب بھی ہم دونوں ملتی تھیں تمہارا ذکر ضرور ہوتا تھا، لیکن ہم دونوں کے پاس تمہارا باقاعدہ پتہ نہیں تھا، اس لیے ملنے کی کوشش کیا کرتے۔ پھر مصروفیات اتنی تھیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر سکے۔ اب جب کچھ فرصت ہوئی تو میں نے اسفند کی موجودہ پوسٹنگ کا پتہ کروایا اور تمہارے پاس آ گئی۔ ربیہ نے جیسے وضاحت کی۔ گو مومل اس کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوئی، لیکن اس نے موضوع بدل دیا۔ اس کے بھی 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ مومل اس سے بہت سی باتیں کرتی رہی، اور انہی باتوں کے دوران اس نے ربیہ کو بتایا کہ وہ دوبارہ اپنے بھائیوں سے ملنے لگی ہے۔ اس اطلاع پر ربیہ نے زیادہ خوشی یا جوش کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ مجھے زیادہ خوشی ہوتی اگر تمہارے اور اسفند کے تعلقات ٹھیک ہو گئے ہوتے، اس نے ایک جملے میں بات جیسے ختم کر دی تھی۔ رات کو ربیہ کی ملاقات اسفند سے بھی ہوئی تھی۔ 6 سال پہلے جب وہ انگلینڈ گئی تھی، آج کا اسفند اس وقت کے اسفند سے بالکل مختلف تھا۔ بے حد سنجیدہ، بہت کم مسکرانے والا، ہلکی آواز میں رک رک کر بات کرنے والا۔ اس کی آنکھوں کی وہ چمک مفقود تھی جو لوگوں کے دلوں کو مسحور کر لیا کرتی تھی۔ وہ تو جیسے سرتاپا پچھتاوا تھا۔ ربیہ کو اس پر بے اختیار ترس آیا، لیکن بہت سے مسائل ترس کھانے سے حل نہیں ہوتے۔ وہ جان بوجھ کر اس سے زاشی کے بارے میں باتیں کرتی رہی، اور اس کے چہرے پر ابھرنے والی چند مدھم مسکراہٹیں اسی ایک نام کی بدولت تھی۔ اگلے روز وہ شام کو واپس چلی گئی تھی۔ اس نے اس بار مومل کو کوئی نصیحت، کوئی ہدایت نہیں کی تھی، اور اس بات مومل کو کچھ حیرانگی ہوئی تھی، لیکن وہ مطمئن تھی کہ ربیہ اب پہلے کی طرح اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ مومل اب اکثر لاہور جایا کرتی تھی، اپنے بھائیوں سے ملنے کے علاوہ وہ ربیہ سے بھی ملتی جلتی رہتی تھی۔ اسفند کو بھی بہت جلد پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنے گھر آنے جانے لگی ہے، لیکن اس نے مومل سے کچھ پوچھنے یا کہنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چند بار زاشی کو بھی اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے گھر لے کر گئی تھی، لیکن زاشی وہاں جا کر زیادہ خوش نظر نہیں آئی۔ وہ کسی کے ساتھ زیادہ مکس اپ نہیں ہوتی تھی، اس لیے مومل کے اصرار کے باوجود وہ جانے پر ناخوش ہی رہتی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ زاشی ویکینڈ پر گھر آئی ہوئی تھی، اور رات کے کھانے کے بعد اسفند تیار ہو کر کہیں جانے لگا تھا جب مومل نے ترش لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ اسفند نے ٹی وی دیکھتی ہوئی زاشی کی طرف دیکھا۔ مجھے کام ہے، کچھ ناگواری سے اس نے مومل کو جواب دیا تھا۔ کیا کام ہے؟ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیوں نہیں کہتے تم اسی عورت کے پاس جا رہے ہو؟ اس بار مومل کی آواز بہت بلند تھی۔ زاشی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسفند نے زاشی کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں اس سے کہا، اس طرح تماشا کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کے پاس نہیں جا رہا۔
زاشی کے سامنے اس طرح واقعی باتیں مت کرو۔ کیوں نہ کروں؟ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا باپ کیا ہے، اس کی کرتوت کیا ہے۔ مومل کی آواز اور تیز ہو گئی تھی۔ اس بار اسفند بھی بھڑک اٹھا۔ تم اپنا منہ بند کرو، میں تم سے کسی قسم کی بکواس سننا نہیں چاہتا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ زندگی کو عذاب تو پہلے ہی بنا دیا ہے، اب باقی کیا رہ گیا ہے جسے بگاڑنا چاہتی ہو؟ میں نے نہیں، تم نے عذاب بنایا ہے، اپنی نہیں میری زندگی کو۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہاری عیاشیاں تو اسی طرح جاری ہیں، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ زاشی اٹھو، اپنے کمرے میں چلو۔ اسفند نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے زاشی سے کہا، جو حیرانگی سے اس جھگڑے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ مومل نے آگے بڑھ کر اس کو روک دیا۔ زاشی یہاں سے نہیں جائے گی، جو کچھ ہوگا اس کے سامنے ہی ہوگا۔ اپنی اصلیت کیوں چھپانا چاہتے ہو اس سے؟ اپنا بھیانک چہرہ کیوں نہیں دکھانا چاہتے اسے؟ مومل کے لہجے میں صرف زہر تھا۔ میں تم پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، بہتر تم خاموش ہو جاؤ۔ نہیں، میں خاموش نہیں رہوں گی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مارنا چاہتے ہو مارو اور میں تمہیں شوٹ کر دوں گی، گھٹیا آدمی، مومل نے بہت زور سے چلا کر کہا تھا۔ ماما پلیز، آپ چلایا مت کریں، آپ پاپا سے آرام سے بات کر سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسفند اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، زاشی نے یکدم بڑی ناگواری سے اسے کہا تھا۔ مومل اس کی بات سن کر چیخ اٹھی، میں چلا رہی اور تمہارا باپ کیا کر رہا ہے؟ اس کی بات پر مومل کا خون اور کھول اٹھا تھا۔ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، جھگڑا ہمیشہ آپ شروع کرتی ہیں، آپ پاپا سے بدتمیزی کرتی ہیں، آپ کو تو ہمیشہ۔ زاشی خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری بکواس سننا نہیں چاہتا، تم جاؤ یہاں سے۔ اسفند نے اس کی بات کاٹ دی۔ زاشی کچھ روحانسی ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ اس بار مومل نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تم میری بیٹی کے دل میں میرے خلاف زہر بھر رہے ہو، یہ زہر تم خود اپنے رویے سے اس کے دل میں بھر رہی ہو۔ وہ اب چھوٹی سی بچی نہیں ہے، کچھ سمجھ نہ سکے۔ تم ابھی بھی اس کے دل میں اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتی ہو تو اپنے رویے کو بدلو۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہاری بیٹی پر اور ایسی عزت پر۔ میں اب اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ تم جیسے غلیظ انسان کے ساتھ 10 سال گزارنے کے لیے کافی ہیں۔ اب تم اس گھر میں اس عورت کو لے آؤ جس کے لیے تم پاگل ہو رہے ہو۔ تمہاری بیٹی کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا باپ کتنا شریف ہے۔ وہ بڑے صبر اور سکون سے اس کی باتیں سنتا رہا، یوں جیسے وہ یہ سب کسی اور کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ جانا چاہتی ہو تو ضرور جاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے بھائی تمہیں کتنی دیر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ 10 سال بعد ملے ہیں، کم از کم 10 دن تو رکھنا ہی چاہیے۔ میرے بھائیوں کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہو، وہ تم سے 1000 درجے بہتر ہے۔ مانتا ہوں وہ مجھ سے 1000 درجے بہتر ہیں، کم از کم وہ یہ تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا اچھا اور کیا برا۔ تم سے جان چھڑانا انہیں بہتر لگا، انہوں نے جان چھڑا لی۔ تم سے تعلق جوڑنا انہیں فائدہ مند لگا، انہوں نے جوڑ لیا۔ تمہارے عظیم بھائی۔ وہ اب باہر جانے کا ارادہ ترک کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی سے گھورتی رہی۔ مجھے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اسفند کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دے دوں گا، تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ پہلے مجھے اپنی بیٹی کی کہیں شادی کر لینے دو، اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بس 10 سال اور انتظار کر لو۔ 10 سال؟ میں تو اس گھر میں 1 منٹ اور نہیں رہ سکتی۔ نہیں اسفند حسن، تمہیں میں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ تم طلاق نہ دو، میں خود تم سے طلاق لے لوں گی۔ وہ عجیب سی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں زاشی کو تمہیں نہیں دوں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیسے ہوئی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں؟ مجھے زاشی کا عذاب نہیں چاہیے، اسے اپنے پاس رکھو اور جو چاہے اس کے بارے میں فیصلہ کرو۔ میں دوبارہ پلٹ کر اس کے بارے میں پوچھنے تک نہیں آؤں گی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اگلی صبح 8 بجے اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسفند آفس کے لیے تیار ہوتے ہوئے اس کی تیاریوں کو دیکھتا رہا تھا، لیکن اس نے مومل سے کچھ نہیں کہا، بلکہ خاموشی سے نیچے ناشتہ کرنے چلا گیا۔ وہ جس وقت اپنا بیگ اٹھا کر نیچے آئی، اس وقت زاشی اور اسفند ناشتہ کر رہے تھے۔ موم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زاشی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اس نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ میں جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہی ہوں۔ تمہیں میں بری لگتی تھی، اس لیے اب تمہارا باپ تمہارے لیے نئی ماں لائے گا، جو تمہارے باپ سے کبھی بدتمیزی نہیں کرے گی، نہ اس پر چلائے گی۔ وہ زاشی کو حیران پریشان چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ گیٹ عذرا بھابی نے کھولا تھا اور اسے دیکھ کر حیرانی نے مسرت کا اظہار کیا۔ بھئی مومل، یہ بیگ کس لیے لائی ہو؟ بھابی نے اس کے بیگ کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ جو یہ تہیہ کر کے آئی تھی کہ وہ بھابی کو جاتے ہی سب کچھ بتا دے گی اور ان سے کہہ دے گی کہ اس نے گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، ان کے سوال پر بے اختیار جھجک گئی۔ بھابی، اس بار میں رہنے آئی ہوں، میرا دل چاہتا تھا آپ کے پاس کچھ دن گزارنے کو، اس لیے میں آ گئی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ تو زاشی کو بھی لے آتی؟ نہیں، اسفند کو اچھا نہیں لگتا زاشی کا کہیں رہنا، وہ چاہتا ہے کہ اسے بورڈنگ میں ہی رکھا جائے۔ ویسے بھی میں تو آرام کرنے آئی ہوں، زاشی کے ساتھ تو پھر بہت سے کام ہوتے۔ اس نے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ عذرا بھابی نے کوئی اور سوال نہیں کیا۔ مومل نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، اسے دیکھ کر سبھی نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔
اس کے بھائیوں نے کئی بار اسفند سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن مومل ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اسفند کو اس کے اپنے بھائیوں سے ملنا پسند نہیں ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں دیا۔ سہیل بھائی نے کئی بار اس سے کہا کہ وہ اسفند سے مل کر یا اس سے فون پر بات کر کے اپنی پوزیشن کو واضح کر دیتے ہیں، لیکن مومل نے ہمیشہ انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ اسفند بہت سخت ہے، شاید وہ یہ بھی پسند نہ کرے اور مومل کے لاہور جانے پر بھی پابندی لگا دے۔ اس کے بھائی مجبوراً ان کی بات مان گئے تھے۔ مومل کو لاہور آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور یہ پورا ہفتہ کوئی نہ کوئی رشتہ داروں سے ملنے آتا رہا۔ وہ دماغ کو کتنا بھی جھٹلاتی، جانتی تھی میل ملاپ کے اس سلسلے کی وجہ ایس پی اسفند حسن تھا، مومل منیر نہیں۔ اسے یاد تھا وہ انہی لوگوں کے گھروں میں 10 سال پہلے پناہ لینے کے لیے باری باری گئی تھی۔ ان میں سے ہر ایک نے مقدور بھر اس کی بے عزتی کی، اور آج اسے یہ سوچ لرزا دیتی تھی کہ جب وہ ان سب کو بتائے گی کہ وہ اسفند حسن کو چھوڑ چکی ہے، یا جب وہ اسے طلاق نامہ بھجوائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا پچھلے رویے پھر سے واپس آ جائیں گے؟ وہ سوچتی اور اس کا دم گھٹنے لگتا۔ اس دن وہ گھر چھوڑ دینے کے بعد پہلی بار ربیہ کے ہاں گئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا اور ربیہ چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف تھی۔ مومل بھی اس کے ساتھ کام نپٹاتی رہی۔ پھر باتوں ہی باتوں میں اس نے ربیہ کو بتایا کہ وہ اسفند کا گھر چھوڑ آئی ہے اور وہ اسے طلاق دینے کا بھی کہہ چکی ہے۔ ربیہ کو اس کی بات پر جیسے کرنٹ لگا تھا۔ تمہارے بھائیوں کو پتہ ہے اس بارے میں؟ اس نے مومل سے پوچھا۔ نہیں، مگر میں انہیں جلد ہی بتا دوں گی۔ پھر کیا وہ تمہیں اپنے پاس رکھ لیں گے نا؟ ہاں، کیوں نہیں، وہ مجھے ضرور رکھیں گے، اگر نہ بھی رکھیں تو بھی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ 10 سال اس کے ساتھ رہنے کے بعد آخر اب ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تم نے اس طرح اپنا گھر اور بیٹی چھوڑ دی؟ ربیہ کو جیسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بس میں اب وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی ربیہ، ان دونوں کو میری ضرورت نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، پھر میں وہاں کیوں رہتی؟ وہ شخص سمجھتا ہے اس نے اپنے گناہوں کی تلافی کر دی ہے، اب میرا اس پر کوئی قرض ہی نہیں رہا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کن کن عورتوں کے پاس جاتا ہے، مجھے اس کے وجود سے گھن آتی ہے۔ اس نے اپنی کسی بھی حرکت پر شرمندگی نہیں، وہ بڑی ڈٹائی سے سب کچھ کرتا ہے۔ میں ایسے شخص کے ساتھ کیسے رہوں؟ مومل، تم 10 سال پہلے بھی احمق تھیں، آج بھی بیوقوف ہو، پہلے بھی ناقابل اصلاح تھیں، آج بھی ہو۔ اس شخص نے تمہارے اور زاشی کے لیے کیا نہیں کیا؟ پھر ربیہ، میرے اندر ایک ایسا الاؤ ہے جس میں اس کی تمام مہربانیاں اپنا کوئی نقش چھوڑے بغیر راکھ ہو جاتی ہیں۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا میں کبھی وہ سب بھول سکتی ہوں، نہ اسے معاف کر سکتی ہوں۔ مومل نے ربیہ کی بات کاٹ دی تھی۔ اس کو معاف نہیں کر سکتی تو اپنے آپ کو کیسے معاف کر دیا؟ تم اپنے ساتھ ہونے والے حادثہ کی خود ذمہ دار تھی، وہ سب کچھ تمہاری غلطی سے ہوا تھا، تمہاری جلد بازی اور بے وقوفی سے ہوا تھا۔ تمہاری زندگی اگر برباد ہوئی تھی تو اسفند کی بھی ہوئی ہے۔ 10 سال اگر تم نے جہنم میں گزارے ہیں تو اس نے بھی گزارے ہیں۔ کبھی تم نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے؟ یہ وہ چہرہ تھا جس نے پہلی بار دیکھنے پر مجھے اور فاطمہ کو مبہوت کر دیا تھا، اور اب وہ کیا ہے؟ اگر اس کے عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور تمہارے بقول وہ عیش کر رہا ہے تو پھر اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون ہونا چاہیے، اس کی آنکھوں میں خوشی اور غرور ہونا چاہیے، لیکن وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اتنی بے چینی، اتنا اضطراب نہیں دیکھا جتنا اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں خوف نہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ وہ ہر وقت اسی عذاب میں رہتا ہوگا کہ کہیں تم زاشی کو یا کسی اور کو وہ سب نہ بتا دو، کہیں تمہاری کوئی بات زاشی کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا نہ کر دے۔ یہاں کتنے مرد ایسے ہوتے ہیں؟ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور تم مومل، تم وہ خوش قسمت ہو جسے خدا نے ایک بار پھر سے زمین پر کھڑا ہونے کا موقع دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں تمہیں پاتال اس قدر پسند ہے، پتہ نہیں کیوں تمہیں۔ مومل ربیہ کی بات سن کر ایک دم غصے میں آ گئی۔ بس کرو ربیہ، بس کرو، واعظ اور نصیحت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، تمہارے لیے یہ سب کچھ کہنا کتنا آسان ہے کیونکہ یہ سب تمہارے ساتھ نہیں ہوا، لیکن میں اس شخص کو معاف نہیں کر سکتی۔ میں اسے دیوتا سمجھ کر عبادت کروں، اس کی عظمت کے گن گاؤں، صرف اس لیے کیونکہ اس نے مجھ سے شادی کر لی، میری بچی کو اپنا نام دے دیا؟ لیکن میں یہ سب کیوں کروں؟ اگر اس نے مجھ سے شادی کی تو صرف اس لیے کیونکہ مجھے اغوا اس نے کروایا تھا، اگر اس نے میری بچی کو اپنا نام دیا تو صرف اس لیے کیونکہ یہ اس کی بچی تھی، کسی دوسرے کی نہیں۔ اگر میرے ساتھ یہ سب کسی اور نے کیا ہوتا اور پھر اسفند مجھ سے شادی کرتا تو میں بھی اسے عظیم سمجھتی، لیکن اب نہیں۔ تم چاہتی ہو میں روپیہ اور آسائشیں دے کر سب کچھ بھول جاؤں؟ کیا یہ چیزیں کسی عورت کی عزت کا متبادل ہو سکتی ہیں؟ کیا ان چیزوں کے بدلے ایسے جرم معاف کر دینے چاہیے؟ نہیں، کم از کم میں تو ایسا نہیں کر سکتی۔ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، زندگی ان چیزوں کے بغیر بھی گزر سکتی ہے۔ ربیہ ایک دم اس کی بات پر بھڑک اٹھی تھی۔ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہ تم مجھ سے پوچھو، فاطمہ سے پوچھو، یا پھر ان سے پوچھو جن کے پاس یہ نہیں ہے۔
میں تمہیں اپنی اور فاطمہ کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ جانتی ہو میں پاکستان کس لیے آئی ہوں؟ اس لیے نہیں کہ میری بچیاں آرام سے یہاں ایڈجسٹ ہو جائیں، بلکہ اپنے شوہر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ مومل کو ربیہ کی بات پر جیسے شوق لگا تھا۔ شادی سے پہلے ہی کسی انڈین عورت سے اس کے تعلقات تھے، اور یہ تعلقات شادی کے بعد بھی جاری رہے۔ مجھے جب اس عورت کا پتہ چلا تب میری جڑواں بیٹیاں 2 ماہ کی تھیں۔ میرے پاس اسے چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں اسے چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس شخص نے بھی مجھے گھر کے اخراجات کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا، بلکہ مجھے جو تنخواہ ملتی تھی وہ بھی لے جاتا تھا، کیونکہ اپنی تنخواہ سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، اور میں مجبور تھی۔ اگر اسے روپے نہ دیتی تو وہ ہنگامہ برپا کر دیتا، مجھ پر تشدد کرتا، پھر کئی دن گھر نہ آتا، اور میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ تم روپے کو اس لیے اہمیت دیتی کیونکہ تمہاری ہر ضرورت بنا مانگے پوری ہو جاتی ہے۔ مجھ سے پوچھو روپے کی قدر۔ میں انگلینڈ میں جاب کرتی تھی، لیکن میرے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پورے روپے نہیں ہوتے تھے۔ مجھے اپنے والدین سے روپے لینے پڑتے، اور جو الاؤنس میری بیٹیوں کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتا تھا اسے میں گھر چلاتی تھی، ساتھ اوور ٹائم کرتی تھی۔ وہاں سے اس لیے بھاگ آئی ہوں کہ اب بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، اور وہ شخص میری جان کو عذاب کی طرح چمٹا ہوا ہے۔ یہاں کم از کم میں اتنا تو کما لیتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی ضرورتیں پوری کر سکوں۔ ان کے سامنے وہ تماشے تو نہیں ہوتے جو انگلینڈ میں وہ شخص کرتا تھا، لیکن جاب کرنے کی وجہ سے میں سارا دن اپنی بیٹیوں کی شکل دیکھنے کو ترستی رہتی ہوں، حالانکہ ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، 3 اور 4 سال۔ لیکن میں کیا کروں؟ اگر کام نہ کروں تو ان کے اسکول کی فیس کہاں سے دوں گی؟ گھر کا خرچ کہاں سے لاؤں گی؟ کل کو ان کی شادیاں کہاں سے کروں گی؟ اپنی ہزار ضرورتوں اور خواہشوں کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے کیونکہ روپیہ نہیں ہے۔ ذرا خود کو میرے ساتھ کمپیئر کرو، دیکھو کون سی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ جس اسکول میں راشی پڑتی ہے میں وہاں اپنی بچیوں کو بھیجنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم نے کبھی سوچا گھر کے خرچ کے لیے روپے کہاں سے آئیں گے؟ بل کون دے گا؟ زاشی کے اسکول کی فیس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ملازموں کو تنخواہ کون دے گا؟ تمہارا خرچ کہاں سے پورا ہوگا؟ نہیں، تمہیں کبھی یہ سوچنا نہیں پڑا، اس لیے کہ یہ سب ذمہ داریاں اسفل نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ جاب کرتا ہے، یہ سب افورڈ کر سکتا ہے، لیکن مومل، اس نے تب بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جب وہ ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کر کے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ حالانکہ اس نے زندگی میں کبھی اس طرح تھوڑے بہت روپے کمانے کے لیے دھکے نہیں کھائے تھے۔ پھر بھی وہ صرف اس لیے کام کرتا رہا کیونکہ اس نے تمہیں اور زاشی کو سپورٹ کرنا تھا۔ جس طرح وہ زاشی کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، اسی طرح میرے شوہر نے کبھی نہیں کیا۔ اس شخص نے تو کبھی انہیں گود میں اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ پھر بھی میں اس آدمی سے طلاق لینا نہیں چاہتی۔ کچھ نہ ملے، کم از کم نام تو رہے گا۔ کل کو بیٹیاں بیاہتے ہوئے یہ کہنا نہ پڑے کہ وہ کسی متعلقہ کی بیٹیاں ہیں۔ جانتی ہو فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کے شوہر نے یہاں پاکستان میں بھی کسی کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، اور اسے اس بات کا تب پتہ چلا جب اپنے سسر کی وفات کی وجہ سے انہیں پاکستان شفٹ ہونا پڑا۔ وہ شخص اسے کس طرح تنگ کرتا ہے تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے شوہر سے خلا کے لیے درخواست دائر کی تو وہ اس کے بچے چھین کر لندن اپنی بہن کے پاس چھوڑ آیا۔ 6 ماہ بچوں کے لیے روتی اور پیٹتی رہی، پھر مجبوراً اس نے خلا کا مقدمہ واپس لے لیا، اور اب وہ شوہر کے ساتھ ہی ہے۔ وہ شخص نہ تو اسے پہلی بیوی کو طلاق دینے پر تیار ہے اور نہ ہی فاطمہ کو چھوڑ رہا ہے، اور فاطمہ اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور ہے۔ وہ شخص اسے جاب کرنے کی بھی نہیں دیتا۔ لیکن مومل، تم دیکھو، پھر بھی وہ صرف بچوں کی وجہ سے اپنی خوشی کی قربانی دے رہی ہے، جیسے میں دے رہی ہوں۔ تمہیں ہم نے اس لیے کچھ نہیں بتایا تاکہ تم پریشان نہ ہو، اس لیے ہم نے تم سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ مومل، یہ زندگی اس طرح ہے، یہاں رہنا بہت مشکل ہے، مگر پھر بھی رہنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں اور فاطمہ اپنی زندگی نہیں سنوار سکتے کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن تم تو خوش رہ سکتی ہو۔ تمہارے گھر کی خوشی تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، پھر تم اسے کیوں برباد کرنے پر تلی ہو؟ تمہارے بھائیوں اور رشتہ داروں نے تمہیں اس لیے قبول کر لیا کہ تم ایک ایس پی کی بیوی ہو۔ اگر ایک معمولی مزدور کی بیوی ہوتی تو وہ کبھی تمہاری سنائی ہوئی کہانی پہ یقین نہ کرتے، نہ تمہارے ساتھ میل جول رکھتے۔ جس شخص کے ساتھ تم 10 سال سے رہ رہی ہو اسے معاف کر دو، وہ اپنے حصے کی سزا کاٹ چکا ہے۔ پچھلے 10 سالوں نے اسے کیا دیا ہے؟ تم نے زندگی میں کسی سے محبت نہیں کی، تمہیں کھونے کی اذیت اٹھانا نہیں پڑی۔ اس نے محبت بھی کی تھی اور اسے کھویا بھی۔ کیا اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی ہو سکتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا جائے؟ لیکن اس شخص نے ایسا کیا۔ مومل، 10 سال تم نے جلتے ہوئے گزارے ہیں، اب اس آگ کو بجھ جانے دو۔ یہ دوسروں کو جتنا جلائے گی لیکن تمہارے وجود کو تو یہ راکھ کر دے گی۔ اب کوئی غلطی مت کرنا، اب شاید پہلے کی طرح تمہیں کوئی موقع نہ ملے۔ مومل نے پہلی بار ربیہ کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ ساکت تھی، کسی مجسمے کی طرح۔ وہ سوچتی تھی فاطمہ اور ربیہ بہت خوش ہیں، بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ ربیہ کے گالوں پر بہنے والے آنسو مومل کے وجود کو مزمحل کر گئے۔
اس کے اعصاب جیسے شل سے ہوتے جا رہے تھے۔ ایک عجیب سی تھکن تھی جو اس کے وجود کا گھیراؤ کر رہی تھی۔ وہ ربیہ کے گھر سے اسی عالم میں کچھ کہے بغیر آئی تھی۔ ربیہ نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے بھابھی سے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ سونا چاہتی ہے، اس لیے اسے کھانے کے لیے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کمرہ لاک کر کے وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ ربیہ نے ٹھیک کہا تھا، اسفند نے اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اس نے اسے اور زاشی کو ہمیشہ سب سے اچھی چیز ہی دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پچھلے 10 سال میں ہمیشہ وہ کام کیا تھا جو اسفند کو ناپسند تھا، جس سے وہ روکتا تھا۔ بہت دفعہ اس نے اپنی زبان کے نشتر چلائے تھے۔ ہر بار اسفند نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہر بار وہی خاموش رہتا تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ ایک بار اس نے اسفند سے لڑتے ہوئے زاشی کے سامنے اسے ناجائز اولاد کہا تھا، اور بعد میں اس نے کس طرح مومل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ زاشی کے سامنے دوبارہ کبھی ایسی بات نہ کہے۔ کوئی چیز اس کے گالوں کو بھگونے لگی تھی اور وہ جانتی تھی اسفند نے اچھی تعلیم کے لیے نہیں، اس کے طعنوں، اس کی باتوں سے بچانے کے لیے زاشی کو بورڈنگ داخل کروایا ہوا تھا، اور پھر کئی دنوں تک وہ گمسم رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اسفند زاشی کے بغیر نہیں رہ سکتا، نہ وہ باپ کے بغیر رہ سکتی تھی، پھر بھی اس نے اسفند کو زاشی کو بورڈنگ میں داخل کروانے سے منع نہیں کیا تھا۔ اسے جب غصہ آتا تھا وہ جو دل میں آتا اسفند اور زاشی کو کہہ دیتی۔ اس نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ زاشی اس کی باتوں سے کیا سمجھ رہی ہوگی۔ اس کے سامنے زاشی کا چہرہ آ گیا تھا۔ اسے بھی خبر نہیں ہوتی تھی کہ زاشی کے پاس کس چیز کی کمی ہے یا اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ اسفند ہی دیکھتا تھا۔ وہی زاشی کے لیے شاپنگ کیا کرتا تھا، وہی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ اور وہ کیا کرتی تھی؟ ہاں، وہ بھی کبھی کبھار اسے ہوم ورک کروا دیا کرتی تھی، لیکن صرف ہوم ورک کروا دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ کیا اولاد کو ماں سے صرف اس ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جو کچھ ہوا اس میں زاشی کا قصور نہیں تھا، پھر میں نے اسے کیوں؟ آج وہ پہلی بار اپنا محاسبہ کر رہی تھی اور اس کا جی چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ وہ کیسی ماں تھی، کیسی بیوی تھی جس نے 10 سال سے اپنی بیٹی اور شوہر کو سزا دے رکھی تھی۔ اسے اسفند سے نفرت تھی، تو پھر اسے یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس کی دی ہوئی چیزوں کا فائدہ اٹھائے، اپنے آرام کے لیے اس کا روپیہ استعمال کرے، اس کے گھر میں رہے، اس کا کھائے، اس کا پہنے، پھر بھی نفرت کا ڈھول بجاتی رہے۔ ربیہ نے اس سے کہا تھا، تم اسفند کے گناہ کا معاملہ خدا پر چھوڑ دو، اللہ کو فیصلہ کرنے دو اس کی سزا کا، تم خود اپنی اور اس کی زندگی کو عذاب مت بناؤ۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ چائے لگا دو، میں تھوڑی دیر میں پیوں گا۔ وہ ملازم کو ہدایات دیتے ہوئے اوپر کمرے میں آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے لائٹ آن کی اور پھر وہ جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ صوفہ کے ایک کونے میں وہ پاؤں اوپر کیے، بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹے، سر گھٹنوں میں چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آہٹ کی آواز پر بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آ گیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنے جوتے اتارنے شروع کر دیے۔ مومل نے سر اٹھایا تھا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ 10 سال پہلے اور آج کے اسفند میں واقعی ہی زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت سملا چکی تھی۔ وہ مسکراہٹ جو ہر وقت اس کے لبوں پر رقصہ رہتی تھی، اب کہیں بھی اس کا وجود نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر کئی لکیروں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ کن پٹیوں پر جا بجا سفید بال نظر آ رہے تھے۔ بچھے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ وہ جوتے کے تسمے کھول رہا تھا۔ مومل اس پر نظریں جمائے رہی۔ اسفند کو شاید اچانک ہی ان نظروں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سر اٹھایا۔ مومل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر اسی اضطراب میں اسے دیکھتا رہا، پھر وہ دوبارہ جوتے اتارنے لگا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ وہ جوتے اتار کر کھڑا ہو کر بیلٹ اتارنے لگا۔ پھر اس نے رسٹ واچ اتار کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ایک بار پھر اس نے مومل کو دیکھا تھا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر مومل کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ اس نے اسفند کے چہرے پر بے چینی کے آثار دیکھے۔ وہ کھڑا ہو کر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے جگ سے گلاس میں پانی اڈیلنے لگا۔ وہ پانی کا دوسرا گھونٹ پی رہا تھا جب اس نے مومل کی آواز سنی، اسفند حسن، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے اور میں اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ 10 سال پہلے ضمیر نے جو خنجر اس کے سینے میں گاڑ دیا تھا، 10 سال بعد وہ 2 جملوں نے اس خنجر کو نکال دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے مشکل لفظ دہرا رہی تھی، لیکن یہ خنجر اس کے سینے میں بہت گہرا گھاؤ چھوڑ گیا تھا، جس سے مندمل ہونے میں بہت وقت لگنا تھا اور جس کا نشان تو ساری عمر ہی رہنا تھا۔
وہ اب آنکھیں کھولے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو پونچھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ صوفہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے مومل کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہارا گناہ گار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ کوئی چیز اس پچھتاوے کو ختم نہیں کر سکتی جس کے ساتھ مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر بھی مومل، پھر بھی دعا کرو کہ یہ سب میری بیٹی کے ساتھ کبھی نہ ہو، میری زاشی کو کبھی کچھ نہ ہو۔ مومل نے 37 سالہ اس مرد کو اپنے سامنے سر جھکائے، ہاتھ جوڑے، بچوں کی طرح بلکتے ہوئے دیکھا۔ اسے یاد آیا تھا 10 سال پہلے اس رات اس نے کہا تھا، لیکن میں اپنی غلطی پر کبھی شرمندہ ہوں گا، نہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑوں گا۔ اور اب وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ لرزتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس نے اسفند کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ کوئی چیز اس اذیت کو کم نہیں کر سکتی، اس ذلت کو مٹا نہیں سکتی جو تم نے 10 سال پہلے میرے ماتھے پر لگا دی۔ لیکن میں سب کچھ بھول کر ایک بار پھر سے اپنی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار پھر سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں میرے لیے کیا ہے۔ ایک بار پھر سے اپنی مٹھی میں خواہشوں کی کچھ تتلیاں پکڑنا چاہتی ہوں، اور پھر شاید میں تمہارے اور زاشی کے حوالے سے کوئی خواب دیکھنے لگوں۔ 10 سال میں پہلی دفعہ اس نے جو سوچا تھا وہ کہا نہیں تھا، وہ بس خاموش رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی روشنی کھڑکی سے نظر آنے والی تاریکی کو روشن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور تاریکی میں اسے بہت کچھ نظر آنے لگا تھا جو دھندلا تھا۔ اسے تو ہمیشہ دھندلا ہی رہنا تھا۔ اور یوں ہمارا یہ سٹوری ختم ہوئی۔ اگلی سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔